بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار اجر و ثواب اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، ویسے تو قرآن پاک انسان کو روزانہ جو ہے وہ کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہر وقت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جس وقت انسان چاہے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، ایسا کون سا کام ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیجیے، کم از کم ایک پارہ۔ اگر آپ لوگوں حافظ قرآن نہیں ہے تو کم از کم ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جلدی سے جلدی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے کہ اس کے حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو جائے، اس کا تلفظ صحیح طریقے سے نہیں کرے، تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف ایک سورت یا ایک پارہ قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ پڑھا کرے تو یہ پورے قرآن پاک کے جلدی پڑھنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو کم از کم ایک پارہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے رہیے، آہستہ آہستہ سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ حروف کو مکمل ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کیجیے۔ اب علماء کرام نے بعض ایسے اوقات کا تعین کیا ہے جس میں اگر انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے تو وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس میں پہلا وقت جو ہے وہ نماز کے دوران ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، تو نماز کے دوران جتنا انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کو ملتا ہے۔ دوسرا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، چونکہ تہجد کا وقت اس میں انسان ریاکاری سے، اسی طرح جو ہے دنیاوی کاموں سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے، ریاکاری سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے اور یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو دوسرا وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے۔ جب انسان رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے تو تہجد کے وقت جتنا انسان سے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اور حدیث مبارک بھی آتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف بھی نزول فرماتے ہیں۔ تو دوسرا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تیسرا وقت علماء کرام نے لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اجر و ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھا وقت علماء کرام نے صبح فجر کی نماز کے بعد کا لکھا ہے۔ جب انسان صبح فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنا ہو سکے تلاوت کیجیے۔ تو یہ 4 اوقات ہیں جن کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ تو کوشش کیجیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اگر ان اوقات میں آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کی برکت سے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی برکت سے آپ لوگوں کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ لوگوں کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں آپ لوگوں کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔